کرتی رہیں, وہ ان کا اپنی جس سمجھ کے مطابق سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے کریں, جو انہوں نے جا کے راشن دینے ہیں دیں. مریم اورنگزیب تو پچھلے ایک ہفتے سے وہاں پہ ہی ہیں سر آپ کے علاقے میں, کبھی وہ بچوں کے ساتھ چٹائی پہ بیٹھی ہوئی ہیں, کبھی وہ چارپائی پہ بیٹھی ہیں, رات کو بھی وہ مائکرو فون پکڑ کے اعلانات بھی کرتی ہیں کہ بھائی جس کو مدد چاہیے وہ آئے ہمیں بتائے. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشین نے کام خراب کیا. سر دیکھیں یہ کام کریں, ہم نہیں روک رہے ان کو. آپ کا دل اس میں مطمئن ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے میری پولیٹیکل جو ہے اسکورنگ ہو سکتی ہے, یا آپ اس سے دل سے سمجھتی ہیں کہ میں لوگوں کی مدد کر رہی ہوں, آپ کریں, اس سے تو نہیں روکا. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں یہ بڑے ٹیمپرری ایفیکٹس ہیں, یہ ری ایکٹیو ایفیکٹس ہیں, ری ایکٹیو اپروچ ہے. یہ اپروچ لانگ ٹرم نہیں ہوتی, اس اپروچ سے یہ کنسٹرکٹیو نہیں ہے. یہ تو آپ ہینڈل کر رہے ہیں ایمرجنسیز کو. کنسٹرکٹیو اپروچ یہ تھی کہ آپ حکومت میں آئے تھے نا جناب, آپ کو پتا تھا کہ کلائمیٹک چینجز آ رہی ہیں, آپ کو پتا تھا کہ فلڈز آ رہے ہیں. آپ نے پہلے دیکھتے کہ کہاں کہاں ہمارے بینکس ٹھیک ہیں, کہاں ہمیں بینکس اور بنانے ہیں, کہاں ہمیں یہ جو بند ہیں وہ اور بنانے ہیں, کہیں کہیں فالٹس تو نہیں ہے جہاں سے دریا گزر رہے ہیں. یہ ایک کمپریہنسو رپورٹس لینی چاہیے تھی. یہی چیز اپلائی ایگریکلچر میں کرتی ہے, یہی سیڈ میں کرتی ہے, یہی ہر جگہ کرتی ہے. آپ نے جو میجر پالیسی بنانی ہوتی ہے نا, اس کے لیے پہلے آپ نے ہوم ورک کرنا ہوتا ہے. منسٹر اریگیشن جو ہے ہمارے پیرزادہ صاحب, میں نے تو ان کو ابھی جب تک وہ منسٹر بنے ہیں میں نے ان کو کسی جرنلسٹ کو بریفنگ دیتے نہیں دیکھا. اسمبلی میں شاید ہی وہ آتے ہوں, نظر جتنا میں نے کور کیا ہے, میرے علاوہ آتے ہوں گے تو مجھے نہیں پتہ, لیکن ایز اے جرنلسٹ ہم کیونکہ کور کرتے ہیں بہت سارے ایسے انیشیٹوز کو, چیزوں کو, ایشوز کو. نہ منسٹر ایگریکلچر نے ہمیں آج تک بتایا کہ پنجاب میں زراعت میں کیا ہو رہا ہے, نہ منسٹر ایریگیشن نے ہمیں بتایا. آج تک بھی, آج کی تاریخ میں بھی انہوں نے صحافیوں کو بلا کے کوئی بریفنگ نہیں دی یہاں لاہور میں بیٹھ کے کہ بھائی ہمارے یہ جو سیلاب سے پہلے بتایا ہو کہ سیلاب آنے والا ہے, ہماری یہ تیاریاں, یا سیلاب جانے والا آگے ہے اس کے بعد یہ نقصان ہوا ہے. ہر چیز تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سی ایم آفس اور میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ ہی ہیں, ان کی اجازت کے بغیر تو کوئی منسٹر بھی نہیں بول پا رہا یہاں پہ. تو یہ اس وقت تاثر ہے. آپ چونکہ خود میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ سمجھدار ہیں, آپ ان چیزوں کا زیادہ پتہ ہے, میں شاید اس طرح کامنٹ نہ کر سکوں. دیکھیں میرے خیال میں ایک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کا, یہ کام ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا کہ وہ سارا ڈیٹا ان سارے محکموں سے کلیکٹ کرے, منسٹر سے کلیکٹ کرے, اور پھر وہ پبلکلی آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچائے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل بات ہے کہ کاظم پیرزادہ صاحب اچھے, میں ٹھیک ہے میں ان کو سمجھتا ہوں اچھے آدمی ہیں, لیکن میں اچھے آدمی کو کیا کروں, مجھے تو کام چاہیے. میں ملوں, بہت پیار سے ملیں, میں ملوں بڑی عزت سے ملیں, لیکن ان کا جو فنکشن ہے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. اگر اس پہ ہی آپ اچھے نہیں ہیں تو پھر ساری اچھائی کیا کریں. میں اچھے نہیں, اس پہ اچھے والا ورڈ سر لغاری صاحب تھے نا, محسن لغاری صاحب, خود پڑھے لکھے آدمی, سمجھدار, اور بہت سارے میں نے ان کے ساتھ ایک دو ورک شاپس بھی اٹینڈ کی ہیں لمز میں, یہ واٹر سے ریلیٹڈ. تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس نالج ہے, ان کے پاس ایکسپرٹیز ہیں پانی کے حوالے سے. تو بے شک وہ آپ کے مخالف ہیں, اور جس بیلٹ میں اب یہ سیلاب تباہی مچا رہا ہے اس بیلٹ کو جانتے بھی ہیں اچھی طرح, اس علاقے سے وہ واقف بھی ہیں, تو ان سے بھی مشورہ لے لیتے تو شاید میرے خیال نہیں. میرے خیال میں جی کاظم صاحب جو ہے نا, پچھلے جو میری انفارمیشن ہے, اور غلط نہیں ہے میری انفارمیشن, کہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے پنجرت پہ بیٹھے ہیں. مسئلہ پنجرت کا اس وقت نہیں ہے, وہ پنجرت میں کیا وہ کوئی چیز لے کے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پانی کا, وہاں تو 2,90,000 پانی ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نہیں. مسئلہ تو یہ تھا کہ یار مجھے یہ رپورٹ دو, میں اریگیشن کا منسٹر ہوں, یہ پانی ستلج کا کیوں نہیں آ رہا ادھر, پیچھے کیوں رک گیا ہے, کس وجہ سے رکا ہوا ہے اب تک. تو جو پانی کم ہوا ہے یہاں سے, یہ تو ابھی 293 پہ نہیں ہونا چاہیے تھا پنجرت میں تو پانی ہونا چاہیے تھا 3.5 جو میری انفارمیشن کے مطابق. تو پانی کدھر ہے؟ پھر وہ آتے اپنی ٹیم کو کہتے, اور اگر یہ یقین کیجئے اس چیز کو 5-6 دن پہلے ایڈریس کر چکے ہوتے تو NHA کو بھی آن بورڈ لے لیا ہوا ہوتا, اور یہ پانی یہاں سے نکل چکا ہوتا. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایک کا پانی نارتھ میں جا کے اور ایک انپریسیڈنٹڈ طریقے سے ایک پیرل دریا 12-14 کلومیٹر کی بیلٹ کے اندر واپس چلی جا رہا ہے, اور وہ دریا اس وقت لودھنا جو تحصیل ہے, ڈسٹرکٹ ہے, اس میں انٹر ہونے والا ہے. وہاں سے بستیاں خالی کرا دی ہیں انہوں نے. اب یہ پیچھے دریا تقریباً کوئی 17 کلومیٹر جا چکا ہے, تو یہ پوچھتے تو صحیح یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, اس سارا یہ جو جلال پور پیروالا کا تحصیل ہے, اس کا جو افیکٹڈ ایریا ہے, اور نیکسٹ ابھی جو لودھرا کی آپ تحصیل کہہ رہے ہیں, وہاں پر اگر یہ پانی انٹر ہوتا ہے
تو ابھی تک آپ کا ایسٹیمیٹ کیا ہے کتنی آبادی متاثر ہوئی ہے, ہماری کتنی ایگریکلچر لینڈ متاثر ہوئی ہے, کتنے ہاؤس ہولڈ متاثر ہوئے ہیں, اور اس کا نقصان کا اندازہ, کیونکہ احسن اقبال صاحب کے الفاظ ہیں, 2-4 دن پہلے ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ اب تک کم و بیش 500 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. تو آپ کا اندازہ اس کے قریب قریب ہے یا اس سے زیادہ کیا؟ یہ تو دیکھیں میں پورے ابھی ہم نے اس طرف تو ہمیں نہ ٹائم ملا نہ ہم اس طرف ابھی یقین کیجئے کہ فارمر اس طرف جا سکے. ہم کریں گے اس کے اوپر اپنا بھی ایک ایسٹیمیٹ بنا کے اور گورنمنٹ کو ضرور پریزنٹ کریں گے. فی الحال اگر آپ میرے سے یہ پوچھیں, زیادہ ہم اس وقت کانسنٹریٹڈ ہیں جلال پور پیر والا تحصیل کے اوپر, تو اس میں تو ہم اس اکیلی تحصیل میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ 60,000 ایکڑ سے اوپر افیکٹ ہو چکے ہیں. پاپولیشن جو ہے کم از کم کوئی ادھر 11 یونین کونسلز ہیں, ان 11 یونین کونسلز میں سے میرا خیال میں 8 یونین کونسلز 9 یونین کونسلز جو کہتے ہیں جی 90% ایریا افیکٹ ہو گیا, وہ افیکٹ ہو گیا. اور اس کی اب آپ پاپولیشن دیکھ لیں, پورا جو ایم پی اے کا حلقہ ہے جلال پور پیر والا جس کے اندر آتا ہے, اس کی کوئی 1.5 سے 2 لاکھ کی تو ووٹنگ ہوتی ہے, تو پاپولیشن تو اس سے زیادہ ہوگی. تو ہم ایک رف انڈائریکٹ آئیڈیاز لگا رہے ہیں, تو افیکٹ تو بہت زیادہ ہوا ہے. میں شاید کانکریٹ طریقے سے ابھی آپ کو فگرز نہ دے سکوں, یہ میں بتا دوں کہ آپ کی امیجنیشن سے کہیں زیادہ اس وقت فگرز آئیں گے جو فائنل آئیں گے. ہمیں تو بتایا گیا ہے تقریباً 47-48 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں تینوں دریاؤں کے اثرات سے, اور کوئی تقریباً کوئی 5,000 کے قریب موضع جات لگا لیں افیکٹ ہو گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو افیکٹ ہوئے ہیں, زیادہ تر ستلج کی اگر اب ہم بات کریں, کیونکہ باقی دریا تو روٹین میں آ گئے ہیں, نارملائز ہو گئے ہیں. لاہور میں راوی نے جو تباہی مچائی وہ بھی ان لوگوں کی ہوئی جنہوں نے دریا کی بیلٹ میں گھر بنائے ہوئے تھے, بیلٹ میں گھر بنائے, اور پھر بند وہاں پہ نہیں بنے تھے, تو اس کا نقصان لوگوں نے خمیازہ بھگتا. تو ستلج کا جو نقصان ہوا ہے اور جہاں پہ غفلت برتی گئی ہے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے, یا بس ایسے ہی بس پانی چلا گیا اب لوگوں کا ریلیف شروع کر دیں, ان کو امداد دینا شروع کر دیں, ان کے گھر دوبارہ بنانا شروع کر دیں, یا پہلے ان ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے جس نے غفلت کا مظاہرہ کیا؟ سر میرے خیال میں تو یہ اس کو باقاعدہ ایک ایگزامپلری کیس بنائیں کہ اتنی بڑی بلنڈر آپ سے کیسے ہوئی, جس کی وجہ سے جو لوگ اتنے زیادہ مارے گئے, اتنا نقصان ہوا. پھر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ مین میڈ نقصان ہوا. یہ جو ستلج کا جلال پور پیر والا میں نقصان ہوا ہے وہ مین میڈ ہے, وہ نیچرل نہیں ہے. جتنا مرضی کوئی مجھ سے آ کے اس پہ آرگومنٹ کر لیں. سائنٹیفکلی آپ پروو کر سکتے ہیں؟ سر سائنٹیفکلی آلریڈی پروون ہے, لیکن آپ فردر کہیں گے جی ہمیں آپ ڈیٹا دیں سارے جس کی بیسس پہ ہم کہیں کہ یہ مین میڈ ہے, تو ہم بتا دیں گے یہ نیچرل تھا اور یہ مین میڈ تھا. مین میڈ ہم اس میں کہہ رہے ہیں جو یعنی جو ہیومن کی ایررز کی وجہ سے نقصان ہوا, ہم اس کو مین میڈ کہہ رہے ہیں. اور جو قدرتی پانی کے بہاؤ کی وجہ سے ہوا پانی آ گیا یا ابھی جاریت کی وجہ سے ہوا, یہ نیچرل ہے. ذمہ دار مین میڈ زیادہ ہے یا قدرتی؟ اس کیس میں مین میڈ زیادہ ہے. اچھا. جلال پور پیر والا میں اور جو کچھ اب ہوا, یہ ایکسیسو جو ایکسٹرا جو ڈیمیجز ہوئے, اس میں ہم سمجھتے ہیں مین میڈ ہے. تو اس پہ سزا اور ویسے بائی دی وے مین میڈ ان جگہوں پہ بھی ہے جہاں پہ آپ نے الاؤ کی وہ ہاؤسنگ سکیمز, یہ لاہور والی مثال والی تھی, اور اسی طرح جنگ پہ باقی تمام پورے ہر جگہ پہ ایسے ہی ہو رہا ہے. آپ کراچی دیکھ لیں, وہاں پہ جو آبی گزر گاہوں کے راستے ہیں, گجر نالے کی مثال آپ دیکھ لیں, وہاں پہ گھر بن گئے. اسلام آباد پنڈی میں دیکھ لیں آپ نے, جتنے آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں, بیریا ٹاؤن, ڈی ایچ اے, بڑے بڑے نام, سب وہ ایسی جگہوں پہ ہی ہیں جہاں پہ آبی گزر گاہیں تھیں. وہ آپ نے یہ ریسنٹلی وہ دیکھی بھی ہوں گی فوٹیجز جو بہ گئے تھے باپ بیٹی گاڑی میں, وہ بھی اسی وجہ سے ہوئے کہ وہ آپ کا واٹر چینل تھا, اس کے اوپر گھر بنا ہوا تھا, پانی آیا پریشر کے ساتھ وہ بہا کے لے گیا. تو سر یہ آپ بتائیں کہ اب یہ کتنے دنوں تک یہ پروسیس یا یہ جو پانی کا بہاؤ ہے یہ روٹین میں آ جائے گا اور لوگ واپس اپنے گھروں میں آنا شروع ہو؟ دیکھیں سر, چناب کے تو آلریڈی روٹین میں آنا شروع ہو گیا, پیچھے ہٹ رہا ہے. نیت پور یہ وہ بہت سارے ایریز ہیں, پیچھے چلا گیا پانی وہاں سے. بہاولپور کے جیسے وہ کچھ ایک بستی ہیں جو بہاولپور کے رائٹ لیفٹ پہ تھیں, وہ بھی پانی پیچھے ہٹ رہا ہے, انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اب پانی کا بہاؤ ہوتا ہے جی تقریباً 5 کلومیٹر ایک گھنٹے میں. تو اگر بہاولپور میں 40,000 کیوسک جس دن ہو گیا, 8 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ جلال پور پہ بھی اس کا افیکٹ آ جائے گا اور ڈاؤن سٹریم اور فردر بھی آ جائے گا. لیکن اس کو 30-40 ہزار کیوسک پہ آنا ہے. ابھی تک بھی 80,000 کیوسک جو ہماری نالج کے مطابق ہے
70,000 क्यूसेक 80,000 क्यूसेक बहावलपुर के एम्प्रेस ब्रिज से गुजर रहे हैं। तो अगर इंडिया ने और पानी छोड़ दिया फिर सिर्फ उसका तो फिर इस साल तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब पानी आएगा, जिन जगहों पे पानी गया है फिर उन्हीं जगहों पे जाएगा, कि अब वहाँ तो बांध नहीं सकते। पानी बेशक अब वो कम भी छोड़े, 1.5 लाख भी छोड़ दे, 2 लाख भी छोड़ दे, इससे ऊपर तो अब अल्लाह ताला का ही कोई पूरी। हाँ, बारिशों का स्पेल थोड़ा रुक गया है, जो अपर कश्मीर में वो कह रहे थे और इंडिया में जो कह रहे थे। तो रिलीफ के लिए क्या होना चाहिए सर, लोगों को क्या मिलना चाहिए? असल सवाल जनाब अब ये है कि जो हो गया उसको मैं आप कोई भी रिवर्स नहीं कर सकता। अब मसला ये है कि ये गरीब लोग हैं, इसमें से मेरी ये फिगर्स नहीं आए, IMF वर्ल्ड बैंक की फिगर्स हैं कि 44% ऑफ द पॉपुलेशन विच लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन, और 50% हो जाएगी, अब ये भी एस्टिमेट हो रहा है। हाँ वो चलें, हम पास्ट फिगर्स को ले रहे हैं ना, कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनमें 44% देहातों में रहते हैं, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाले वो देहातों में ही रहते हैं जो 22% है, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाले वो हैं जो जिनकी तनख्वाह 15, 16, 17 हज़ार से ऊपर नहीं होती। अब मुझे ये बताइए ये कैसे सर्वाइव करेंगे, जबकि 1 साल पीछे पूरी मार खा चुके हैं। वीट के अंदर इनको तो 2100 से ऊपर प्राइसिंग मिली थी, 1900-2100 में उन्होंने अपना बस उतने पैसे आ गए थे जिससे अगली फसल चलाएं। सही, वो कोई कपड़े नहीं खरीद सके उससे, अब वो अपने जानवर बेच के अपने डे टू डे गुजारे कर रहे थे। कौन की फसल भी 2100-2200 पे चली गई थी। आपको हर फसल पे आपको पता है यही कुछ होता है। कैनोला उतरा 6000 पहले रेट था तो 4500 पे बिका। सनफ्लावर अगर पहले 6000 पे बिक रही थी तो वो भी 5000-4500 पे बिक रही। अब मुझे बताइए कि उनका फाइनेंशियल मसल तो नहीं रह गया, वो ऑलरेडी बेचारे हैंड टू माउथ थे। ऑन टॉप ऑफ दैट दे लॉस्ट, अब अपनी घर लूज़ कर दिए, फसलें जो इन्वेस्ट की हुई थी वो लूज़ कर दी उन्होंने। अच्छा ये एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो दूसरे भी कारोबारी हज़ात हैं वो भी अलार्म हो जाए। अब ये पैसे उनको नहीं दे सकते, अगर कोई उधार पे इन्होंने कोई चीज़ें उठाई हुई थी, कोई लोन उठाया हो तो नहीं दे सकते, आए पकड़ के उनको जेलों में डाल दें बेशक, इन्होंने बैंक के पैसे भी नहीं दे सकते आप। तो ऐसी सूरत में इनका सारा इंटरेस्ट राइट ऑफ किया जाए। अगर कोई इंटरेस्ट के ऊपर इनको लोन दिया गया था हर एरिया का, उसको रोल ओवर किया जाए अगले साल के लिए, और अगर वो अगले साल खुदा ना खास्ता होते तो वेव ऑफ किया जाए उनको। नंबर 3, अगला लोन इनको इंटरेस्ट फ्री दिया जाए। ये तो हो गया जो हुकूमत अपने बैंक्स के थ्रू काम कर सकती है। लेकिन सर यहाँ पे माजरत के साथ अगर अपनी तनख्वाहें बढ़ानी है तो एक बिल पास करके तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। गरीब की बिजली का 1 महीने का बिल पास करना है तो हमने IMF से पूछना है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। ठीक हो गया, आपकी बात बिल्कुल है। अच्छा अब आप एक काम कीजिए, फिर आप एक गाय खरीदिए दूध के लिए। सही, आप कहीं गोश्त भी मैं इसी से लूँगा, दूध भी मैं इसी से लूँगा, ना आपके पास दूध रहेगा ना गोश्त रहेगा। ना गोश्त रहेगा। तो अब आप ये करना चाहते हैं तो करें पाकिस्तान के साथ। फिर ये तो इनको फिर कैसे करना है? मैं आपको बता रहा हूँ सर, कुछ चीज़ों पे आपको स्टेप उठाने होते हैं। समटाइम्स योर सॉवरेनिटी इज अबव अदर थिंग्स। आपकी सॉवरेनिटी ना रही ना फूड के अंदर, जनाब आपको जिस तरफ ये हाँकना चाहे हाँक के ले जाएंगे। वो खालिद खोकर साहब बड़े अच्छे फार्मर रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका एक फ़िक्रा बड़ा अच्छा है कि दुनिया में हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी है वो प्रायोरिटी पे है। हालांकि दुनिया में इस वक्त नंबर 1 फूड सिक्योरिटी है, वो नंबर 1 पे है। हमारे यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 1 पे और फूड सिक्योरिटी पता नहीं तीसरे चौथे नंबर पे जाके एग्जिस्ट कर रही है। तो इस पे अब फोकस करने की ज़रूरत है यकीनी तौर पे। तो ये इम्पैक्ट कितना अरसा रहेगा पूरे पाकिस्तान के ऊपर, ये जो सैलाब आया है इसका? देखें ये 6 महीने की बातें होती हैं जनाब, ठीक है ना। राइट पॉलिसी, राइट कंडीशंस, 6 महीने में यू विल आउट ऑफ इट। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं खालिद साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि फूड सिक्योरिटी पे हमारी अहमियत, लेकिन मैं समझता हूँ अब फूड सिक्योरिटी पे अहमियत है। यानी इवन सो मच सो कि आर्मी ने अब इसको अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाया हुआ है फूड सिक्योरिटी को। तो मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए आर्मी ज़रूरी है, उसी तरह नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपकी फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है। जिस तरह आपकी सॉवरेनिटी के लिए आर्मी ज़रूरी है मुल्क की, इसी तरह मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए आपकी फूड की इंडिपेंडेंस दुनिया से ज़रूरी है। तो इन दोनों को पैरेलल लेके चलना है। ये बात आर्मी को भी समझनी है, ये बात हमें हमारे पॉलिटिशियंस को भी समझनी है।
بالکل جی، ڈاکٹر ظفر ایاز صاحب نے جو باتیں کی ہیں، امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پر نظر ثانی کرے گی، اپنی ترجیحات جو ہیں وہ اب سیلاب متاثرین اور ہماری زراعت کو بحال کرنے پر مرکوز کرے گی، کیونکہ اگر خوراک نہیں ہوگی، ہماری زراعت ترقی نہیں کرے گی تو یہ سڑکیں، یہ پل، یہ الیکٹرک بسیں، یہ ہمارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ جب ہمارے پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا تو پھر ہم بھوکے مریں گے۔ یہ سڑکیں تو ہمیں کچھ اگا کے نہیں دیں گی، تو اس کے لیے گورنمنٹ کو اب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اب تک کے لیے اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔